اگر میں مسلمان ہوں تو جو میرے ساتھ میرا بھائی سکھ بیٹھا ہے یا ہندو بیٹھا ہے یا مسیحی بیٹھا ہے، اس کو بھی آئین پاکستان نے وہی حق دیا ہے جو مجھے دیا ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی سلامتی، آپ کی سیکورٹی، آپ کے خدمت کے لیے پاکستان کے تمام ادارے بشمول پاکستان کی فوج کے، بشمول پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے اور بشمول پاکستان کے مذہبی قائدین کے، وہ آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت جو ہے ہر لمحہ حاضر ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج کے اعلامیہ کے آغاز میں کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی امن چاہتا ہے، اور آج جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ پاکستان کا پیغام امن کا پیغام ہے، اور امن کا پیغام کمزوری نہیں ہوا کرتا۔ ہم چاہتے ہیں تمام مسائل کا حل ہو۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا اس کے اوپر بطور انسان ہم سب کے دل رو نہیں رہے؟ 20,000 لوگ فلسطین میں شہید کر دیے گئے، جن میں سے 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کو تو اس دنیا میں ابھی آنکھ کھولے چند گھنٹے ہوئے ہیں، وہ بھی بمباری کا شکار ہو گیا۔ جنگیں اور دہشت گردی، یہ کسی دہشت گردی کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، اور اسلام نے واضح حکم دیا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے مقررین نے کہا کہ ہمارا اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں۔ پاکستان کی ریاست اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنا ہے، ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، اور پاکستان کبھی ٹیبل پہ بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوا۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، اس خطے کے مسائل ہوں، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں، اور وہی آخری حل ہوتا ہے۔ جنگوں کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات ہوتے ہیں۔ اس خطے کے لوگ 1.5 ارب سے زیادہ اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، غربت سے پریشان ہیں، جہالت سے پریشان ہیں، صحت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آئیے مل کر امن کا پیغام آگے لے کر جائیں، اور یہ جو پیغام پاکستان ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امن کا پیغام ہے، یہ رواداری کا پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کو وحشت اور دہشت کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف چین ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف ایران ہے۔ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ہمیں بھی امن سے رہنے دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بابا گرو نانک کے ماننے والے، بدھ مت کے ماننے والے پاکستان جوک در جوک آئیں، ان کے یہاں مقدسات ہیں۔ ہم ان کے لیے اپنی ہر طرح سے جو خدمات ہیں، یہ ہمارے رانا صاحب آپ کے ساتھ دن رات رات 3 بجے بھی مجھے بتاتے ہیں کہ ابھی ہم یہاں پہنچے، ابھی ہم نے یہ کیا۔ یہ تعلیمات ہیں، یہ آرڈر ہے ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کا، ہمارے آرمی چیف کا، کہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ پاکستان کئی تہذیبوں کا مرکز ہے، پاکستان کئی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے ایک قدم آگے بڑھا کر کرتارپور کو کھول دیا کہ آپ کے مقدسات ہیں، آئیے اپنے مقدسات کے لیے، ہم آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے، ہم اس کا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ننکانہ صاحب گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ابھی میں نے کہا ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو اور منسٹر صاحب کو کہ جو اندرون سندھ میں
ہمارے وہاں ہمارے ہندو بھائی اور سکھ بھائیوں کے آپس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا کئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے اوپر بہت شفقت کرتے ہیں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں, تو میں نے کئی بار جا کے ان کو ان کے مسائل ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کروائے. اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ ہندو کی بیٹی ہو, وہ سکھ کی بیٹی ہو, وہ مسیحی کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو, وہ اس قوم کی بیٹی ہے جو پاکستانی ہے, اور اس کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسلام نہ جبرن کسی کو مسلمان بنانے کا قائل ہے, نہ اسلام جبرن کسی سے شادی کا قائل ہے. میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا, قربان جاؤں چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں, تو یہ تو پتا تھا کہ میری بیٹی انکار تو نہیں کرے گی, ہاں, لیکن ہمارے لیے مثال قائم کی, ہمارے لیے ہدایت دی. اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نکاح میں حضرت علی سے طے کر دوں؟ اپنی بیٹی سے پوچھا. یہ اختیار باپ کو باپ ہونے کا ہے, لیکن بیٹی کے مستقبل کا اختیار بیٹی سے پوچھ کے اس کا مستقبل طے کرنا چاہیے. سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا نکاح علی سے طے کر دوں؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ کا فیصلہ ہے, یہ ہمارے لیے حکم تھا کہ اپنی بیٹیوں کا کس طرح تم نے خیال کرنا ہے. پاکستان کے حوالے سے بے بنیاد پراپیگنڈا کیا جاتا ہے, پاکستان کے حوالے سے بے بنیاد باتیں پھیلائی جاتی ہیں. آپ نے میرے ملک میں, آپ واگا سے آئے ہیں, حسن ابدال تک گئے ہیں, حسن ابدال سے ننکانہ صاحب تک آئے ہیں, یہاں تک آئے ہیں. آپ کو محبت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی تالیاں اور آپ کے ہاتھ بتائیں گے کہ کیا پاکستانیوں نے آپ کو محبت دی ہے کہ نہیں دی ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے ماننے والے ہمارا یہ ملک ہے. ہمارا آئین, ہمارا دستور یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حق کا خیال کرنا ہے. ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جڑا والا میں ہمارے مسیحی برادری کے ساتھ معاملہ ہوا, ہم سارے مسلم قیادت چرچ میں گئی اور ہم نے کہا ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں, ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں, ہم شرمندہ ہیں. لیکن یہ بھی ہوا کہ وہاں ایک مولوی صاحب نے مسجد کھولی اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو رات کو کہا آپ یہاں رہیں, آپ یہاں کھائیں, یہاں پئیں, یہاں سوئیں, یہاں اپنی عبادت کریں. ہماری طرف سے یہ آپ کی جگہ ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی. آج جب فلسطین کے اندر اسرائیل بمباری کرتا ہے تو وہاں چرچ کھل جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے, اور مسلمان ان چرچوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں. ہمیں پاکستان میں بڑے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر مذہبی رواداری دنیا کے بہت سارے ممالک سے بہت بہتر ہے. ہمارے ہاں اگر کہیں کو واقعہ ہو جاتا ہے ہم 100 بار وہاں جاتے ہیں. جڑا والا کے اندر حکومت نے, وزیر اعظم خود پہنچے, وزیر اعلیٰ پہنچے, آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے خود اس کی نگرانی کی, اور پھر چرچا پاکستان کے وفد سے ملاقات کر کے, جس میں بشپ آزاد مارشل صاحب کی سربراہی میں جو وفد گیا, ان کو کہا کہ آپ کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کو پاکستان آتے ہوئے بھی کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان آئیں گے, ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے, ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. آپ کے یہاں مقدسات ہیں, آپ کو آپ کے مقدسات میں جا کے پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو. کیوں؟ یہ قرآن کا حکم ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو۔ ہمیں تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مکالمہ کرنا ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، آؤ انسانیت کی مل کے خدمت کریں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی جو پاکستان میں ہے اس کے مقدسات کی توہین کرے، اس کے مقدسات کے حوالے سے کوئی ایسا عمل کرے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ میں آج اپنی پھر حکومت کی طرف سے، ابھی بہت سارا کام ہے، ہم نے کیا کچھ کیا۔ اگر رانا صاحب کو میں نہ روکتا بیچ میں تو 1 گھنٹہ آپ کو بتاتے کہ کیا کچھ کیا۔ ہم مولوی بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں، آج رانا صاحب نے بتایا کہ مولویوں سے لمبی یہ بھی تقریر کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسا گردوارہ، کوئی ایسا مندر، کوئی ایسا چرچ جو حکومت کے علم میں آیا ہو کہ وہاں کوئی کام ہونے والا ہے، وہاں کوئی خدمت ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہے جہاں ہم نے نہ کیا ہو۔ ہم چاہتے ہیں، ہم کیوں نہیں چاہیں گے؟ اس خطے کی ترقی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ آئیں کرتارپور میں، جب آپ آئیں ننکانہ صاحب میں تو آپ کو کوئی خوف نہ ہو، اور میں یہ اپنی حکومت کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہر وقت ہاتھ کھلے ہیں، سینے کھلے ہیں، جی آیا نو ہے۔ اور پاکستان کے اندر، یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان، ہم 42 سال سے جنگ میں تھے، ہم اس کے امن کو بھی اپنا امن سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہاں بھی امن ہو اور یہاں بھی امن ہو۔ ہم چاہتے ہیں نہ اسلام آباد میں، نہ کابل میں، نہ دنیا کے کسی اور خطے میں کوئی بم پھٹے اور بے گناہ جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا۔ کیا آج ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں صحت کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں ترقی کی ضرورت ہے؟ اگر یورپ آگے بڑھ سکتا ہے، عرب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، آپ دیکھیں کیسے ترقی ہو رہی ہے سعودی عرب اور باقی عرب ممالک میں، ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو۔ اور پاکستان کے اندرونی حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ ملے محترم آرمی چیف سے، سپہ سالار سے، اور آرمی چیف نے ایک ہی پیغام دیا سب کو کہ آئین پاکستان بالادست ہے، اس کے تحت رہنے والے جو پاکستانی ہیں سب کو آئین پاکستان کے مطابق حق ملنا چاہیے، اور حق دیا جائے گا۔ کسی کو طاقت کی بنیاد پر، جتھے کی بنیاد پر، کسی کو کسی زور کی بنیاد پر کسی صورت جو ہے کسی کا حق تلف نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پاکستان کا آج کا یہ ہماری انٹرفیتھ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے دنیا سے کہ فلسطین کے بچے کو امن دو، فلسطین کے بوڑھے کو امن دو، فلسطین میں جنگ بند کرو، وہاں امن لے کر آؤ، فلسطینیوں کو حق دو کہ ان کا حق ان کو مل جائے۔ آج کی یہ کانفرنس اپنے تمام دنیا کے اندر جن مذاہب کی پاکستان کے اندر مقدسات ہیں، میں حکومت پاکستان کا اور پاکستان کے مذہبی طبقے کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بدھ مت کے ماننے والے ہوں، وہ بابا گرو نانک کے ماننے والے ہوں، وہ ہندو برادری کے لوگ ہوں، وہ مسیحی برادری کے لوگ ہوں، پاکستان ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان ان سب کے لیے کھلا ہے۔ ہماری حکومت کا، ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لوگ یہاں اپنی مذہبی، جس طرح ہمیں مکہ اور مدینہ جانے کے لیے تڑپ ہوتی ہے، اسی طرح ہماری سکھ برادری کے جو لوگ ہیں ان کو یہاں آنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ ہمیں علم ہے، ہم اس تڑپ کو جانتے ہیں، ہم اس تڑپ کو سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہے۔
ویزا کا معاملات ہوں، باقی معاملات ہوں، یہاں کوئی رہائش کے معاملات ہوں، الحمدللہ 24 گھنٹے ہمارا متروکہ وقف املاک بورڈ اور ہماری وزارت مذہبی امور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ ہم بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے مہمان خانے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح جو بھی پاکستان آنا چاہے، ہم چاہتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر مذہبی ٹورزم یا مذہبی جو رابطے ہیں وہ سب سے زیادہ تقویت انہوں نے، مذہبی ڈپلومیسی، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے جن کا پیغام امن ہے، بابا گرو نانک کا پیغام امن کا پیغام ہے، حضرت علی حجویری کا پیغام امن کا پیغام ہے، حضرت میاں میر کا پیغام امن کا پیغام ہے، ہم سب امن کے پیروکار ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ عرض کروں گا کہ آپ کو میری حکومت کی طرف سے، میری ریاست کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ کی طرف سے، پاکستان کے سپہ سالار جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے، ہماری وزارت مذہبی امور کے وزیر جناب انیق صاحب کی طرف سے، سیکٹری صاحب کی طرف سے، ان تمام علماء کی طرف سے، پاکستان میں موجود ہمارے سکھ، ہندو، مسیحی اور باقی جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید ہے، جی آیا نو ہے۔ آپ جا رہے ہیں، جائیے، ہم واپسی کے آپ کے منتظر ہیں کہ آپ دوبارہ آئیں۔ ایک بات جو ابھی شاہ صاحب نے کہی، کیونکہ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، میں بڑی کلیئر کر دوں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی یہ اقلیتی کا لفظ کیوں ختم کر رہے ہیں۔ میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقلیت کا لفظ تو مبہم ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لکھا جائے کہ مسلم اور غیر مسلم پاکستانی، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا معاملہ ہے، ایک شناخت ہے۔ میں مسلمان ہوں، میری شناخت اسلام سے ہے، یہ مسیحی ہیں، ان کی شناخت مسیحی ہونے سے ہے، یہ سکھ ہیں، ان کی شناخت سکھ ہونے سے ہے، یہ ہندو ہیں، ان کی شناخت ہندو ہونے سے ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اعتماد پیدا ہو، ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو، اور یہ پیغام پاکستان صرف مسلمانوں نے اس پہ سائن نہیں کیے بلکہ دیگر مذاہب کی قیادت نے بھی اس پہ سائن کیے۔ پیغام پاکستان پہ امام کعبہ نے بھی سائن کیے، پیغام پاکستان پہ شیخ الازہر نے بھی سائن کیے، اور آج جبکہ دنیا کے اندر موسم بدل رہے ہیں، آج دنیا کے اندر ماحول بدل رہا ہے، آئیے ہم بھی تلخ ماحول کو محبتوں کے ماحول میں بدل دیں۔ آئیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وطن عزیز پاکستان سے پیغام لے کر جائیے کہ پاکستان والے کہتے ہیں آؤ تلخ ماحول کو خوشگوار ماحول میں بدل دیں، آؤ غصے کے ماحول کو نرمی میں بدل دیں، آؤ جنگ کے ماحول کو امن میں بدل دیں، آؤ جن کا حق دینا ہے ان کو حق دے دے، اور جنہوں نے حق لینا ہے وہ اپنا حق لے لیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ کسی کا حق غصب نہ کریں، کسی کے حق کو غصب نہ کرے، آؤ ہر ایک کو اس کے مذہب کے مطابق، اس کے مقدسات کے مطابق عبادت کا حق دے دے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں کسی اقلیت کا یا غیر مسلم کی، ہم کسی غیر مسلم کو اس کی عبادت گاہ میں عبادت سے نہیں روکتے، لیکن ہم کہتے ہیں سب کو آئین پاکستان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آئین پاکستان کے مطابق زندگی گزارے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 5 منٹ میں ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب یہ بتائیں گے کہ ہم نے، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے کیا کچھ اقدامات کیے ہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے، کتنا اس کے اوپر ہم نے، اور کوئی احسان نہیں کیا، یاد رکھیے گا یہ آپ کا حق ہے جو ہم نے کیا ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں آخر میں پھر کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں گا
کہ امن کو آخر جیتنا ہے اور امن کی طرف ہمیں جانا ہے، اور امن کی بات کمزوری نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ جو ہم مینلی جو ہماری وزارت ہے اور خاص طور پہ ویکوٹرس پراپرٹی بورڈ، یہ دو چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ نمبر ایک، سکھ افیئر